السلام علیکم۔ میں ویسے تو بحث کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک ایس انصاری صاحب ہیں یا ایسے انصاری صاحب ہیں، انہوں نے میرے 2 کلپ پر اعتراض کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے خنزیر کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ یہ خنزیر دراصل سور نہیں ہے، اور دوسرا گائے کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کسی بھی قرآن میں کسی بھی جانور کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کی ہر آیت میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہی ہے کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس اللہ نے قرآن کو کہا ہے، تو اس کی ہر آیتوں میں ہدایت ہونی چاہیے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ قرآن کی آیت ہی نہیں رہتی ہے۔ میں نے بقرہ کا ترجمہ گہرائی سے تحقیق کیا تھا، اور اس کے حوالے سے تھا کہ وہ جو موسیٰ کی قوم تھی، وہ جو روایتی ترجمہ ہے کہ گائے کاٹنا نہیں چاہتی تھی، اور بالآخر انہوں نے گائے کاٹ ڈالا، جبکہ گائے کے کاٹنے کو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ گائے کے کاٹنے سے ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ اس میں قطعاً کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی کو گائے کاٹنے سے کوئی ہدایت ملتی ہے تو وہ بالکل بھی نامناسب بات ہے، کیونکہ اس میں ہدایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت نہ کھایا جائے تو اس سے کون سی ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر کھا لیا جائے تو اس سے کون سی ہدایت نہیں ملتی ہے؟ وہ بات ہی نہیں ہے۔ جہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے اور اس کو بلا وجہ کچھ اور بنا دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے ہم اس ترجمے پر ہی مان لے آئیں، اس ترجمے کو ہم آنکھ بند کر کے مان لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ترجموں کو آنکھ بند کر کے مانا گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ آنکھ بند کر کے اسے فوراً ہی مان لو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے، 73۔ السلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روکنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بذریعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جایا کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کی یاد دہانی دی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی آیت پر اندھے بہرے ہو کر گرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اندھے بہرے ہو کر ہم گر جائیں تو وہ ایمان لانے نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا ہدایت مل رہی ہے۔ تو اگر آپ کو گائے ذبح کر کے، گائے کو کاٹ کر کوئی ہدایت ملتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مبارک ہو، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور کوئی بھی باشعور آدمی اگر اس طرح سے دیکھے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ گائے کے کاٹنے سے کسی کو کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہاں، گہرائی سے جب آپ کے اوپر کسی بات کی وضاحت ہو گئی تو آپ اپنے غلط عمل کو اس سے کاٹ سکتے ہیں۔ اصل میں ذبح کا مطلب یہ اردو کے لفظ کی کمی ہے کہ ہم اس میں اس طرح سے کہہ نہیں سکتے۔ تو ذبح کا لفظی ترجمہ کاٹنا، اس لیے میں نے کاٹنا کیا تھا، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے اس سے الگ ہو جانا، اس عمل کو چھوڑ دینا۔ تو اردو کے الفاظ میں کمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے کاٹ ڈالیں۔ جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ غریب تو ذبح ہو کر رہ گیا، آج اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں کہ غریب بیچارہ مر گیا، تو کیا وہ سارے مر گئے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ محاورتاً کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہاں بھی گہرائی سے کسی بات کی تحقیق کر کے اس کو کاٹ ڈالنا ہے، اپنے عمل کو کاٹ ڈالنا، تو وہ کوئی چھری لے کر کاٹنا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ گائے کو کاٹ کر کوئی ہدایت لے سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ اسی طرح صرف سور کا گوشت نہیں کھانے سے، حرام قرار دے دینے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے تو بھائی آپ کو مبارک ہو۔ اللہ نے تو پورا خنزیر کو کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا۔ لحم الخنزیر لفظ آیا جو آپ کا ہی ترجمہ ہے کہ گوشت، سور کا گوشت، تو اس کی کھال، اس کی چربی، اس کے دانت اور سور کی بے شمار چیزیں، آپ نے پورے سوری کو حرام قرار دے دیا، آپ اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہو گئے۔ تو ایسی تشریح آپ کو ہی مبارک ہو۔ میں ایسے انصاری صاحب کو بڑا ذی شعور آدمی اور قرآن فہم شخص سمجھتا تھا، کاش انہوں نے کوئی علمی تنقید کی ہوتی یا کوئی ایسی بات کی وضاحت کی ہوتی کہ واقعی وہ بات سمجھ میں آتی کہ کچھ غلطی ہے تو میں بھی اپنی اصلاح کر لیتا۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اعتراض ان کا اتنا بونگا
اس قدر غیر تسلی بخش بغیر دلیل والی کہ صرف اکابرین کے بات کو مان لیا جائے کہ نہیں جی گائے کاٹنا ہی ٹھیک ہے، تو بھئی آپ کی مرضی ہے۔ یہاں صاف لفظ ہے کہ فضا بہو ہے وما کادوا یفعلون، تو پس انہوں نے اسے جو ان کا ترجمہ کہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وقت نہ تھا کہ ذبح کریں، حالانکہ بات تو اس گائے کے ذبح کرنے کی ہوئی نہیں رہی، اس کی تو میں تشریح پوری کر چکا ہوں، لہٰذا میں پوری آیت کو نہیں لوں گا کہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ بقر کہا ہی جاتا ہے گہرائی سے تحقیق کر کے کسی بات کو واضح کر لینا، تو جب آپ تحقیق کر کے انتہائی گہرائی سے کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اپنے غلط عمل کو اس سے کاٹ ڈالیں، اس سے الگ کر لیں، الگ ہو جائیں۔ کاٹ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ذبح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ذبح ہی کر لیں، اس سے کاٹ ڈالیں، اس سے الگ ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی علمی تنقید نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، یہ صرف ایک اکابرین کے ترجموں کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک بھونڈی سی دلیل ہے، بھونڈا سے اعتراض ہے، جس پر جواب دینا بھی میں تو مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن دوستوں کے کہنے پر میں نے کہا چلو مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ کاش ایسا انصاری کوئی علمی بات کرتے، کوئی اچھی سی دلیل سے بات کرتے کہ یہ غلط ہے تو بات سمجھ میں آتی، اور ویسے بھی ہر ایک کی فہم اپنی اپنی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات کو زبردستی مان لیں، اور میں آپ کی بات کو کیوں مان لوں، کیونکہ میں تو بہرحال اندھا بہرا نہیں ہوں، سوچ سمجھ کر ہدایت لے کر ہی فیصلے کرتا ہوں، اور یہی میرا اصول ہے۔ اگر اپنی غلطی ہوگی تو میں ضرور اعتراف کروں گا، میں آپ کی طرح اکابرین کو درست ماننے کے لیے بونگے اعتراض نہیں کرتا ہوں۔ اتنی وضاحت کافی ہے۔ السلام علیکم۔